ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو بلکہ پڑھ رہا ہو؟ آپ کی آنکھوں میں چھپا شک، آپ کے لہجے میں چھپی بے رحمی اور آپ کے رویے میں چھپا سچ۔ آج کی کہانی ایسی ہی ایک عورت کی ہے جو لوگوں کو آئینے میں نہیں، آئینے کے ذریعے دیکھتی تھی۔ یہ کہانی ہے جہاں آرا کی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کہانیاں صرف سننا نہیں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک، کیونکہ یہ کہانی آخر تک آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ وہ حویلی شہر کے اس حصے میں تھی جہاں شام کے بعد ہوا بھی آہستہ چلتی ہے۔ دیواروں پر وقت کے زخم تھے اور بیچ ہال میں ایک بڑا سا آئینہ۔ لوگوں کے لیے وہ صرف شیشہ تھا، مگر جہاں آرا کے لیے وہ ایک خاموش گواہ تھا۔ دن میں جہاں آرا ایک عام سی عورت لگتی، سادہ لباس، نظریں جھکی ہوئیں، آواز میں نرمی، کرایہ داروں کے مسائل سنتی، مسکرا کر بات کرتی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس خاموش وجود کے اندر ایک طوفان قید ہے۔ رات ہوتے ہی جہاں آرا اسی آئینے کے سامنے بیٹھتی، وہ چہرے نہیں دیکھتی تھی، وہ زندگیاں پڑھتی تھی۔ کسی کی آنکھوں میں چھپا شک، کسی کے لہجے میں جمع ہوا غصہ اور کسی کے رویے میں چھپی ہوئی بے حسی۔ مگر جہاں آرا ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ کبھی وہ بھی محبت پر یقین رکھنے والی ایک سادہ لڑکی تھی۔ اس کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو دنیا کے لیے بہت شریف تھا، بہت مہذب، بہت پڑھا لکھا۔ شروع کے سال جہاں آرا خود کو محفوظ سمجھتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ چہرے کے پیچھے چھپا چہرہ سامنے آنے لگا۔ پہلے تانے، پھر شک، اور پھر خاموشی کا ظلم۔ وہ خاموشی جو چیخوں سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ جہاں آرا صبر کرتی رہی، خود کو ہی غلط سمجھتی رہی، اور جب وہ ماں بننے والی تھی تب اسے پتہ چلا کہ جس مرد کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، وہ کسی اور کے ساتھ اپنی دنیا بسا چکا ہے۔ اس رات وہ بہت روئی، آنسو آنکھوں میں تھے مگر گرے نہیں، کیونکہ اس دن اس کے اندر محبت مر چکی تھی۔ اس نے آواز اٹھائی، اپنوں کو بتایا، انصاف مانگا، مگر جواب ایک ہی تھا، عورت کا کام ہے نبھانا، صبر کرو، برداشت کرو۔ اور یہی برداشت جہاں آرا کو پکھر بنا گئی۔ وہ سب چھوڑ کر اس پرانی حویلی میں آ بسی، کمرے کرائے پر دینے لگی، نہ پیسوں کے لیے، نہ ضرورت کے لیے، بلکہ مردوں کو سمجھنے کے لیے۔ پھر ذیشان اور زارا آئے، ایک ٹوٹی ہوئی شادی، ایک مرد جو بیوی کو فرض سمجھتا تھا، ذمہ داری نہیں۔ جہاں آرا نے ذیشان کے شک کو زبان دی اور ایک اور رشتہ ٹوٹ گیا، مگر اس رات جہاں آرا کو سکون نہیں ملا۔ رفتہ رفتہ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ صرف مردوں کو سزا نہیں دے رہی، بلکہ اپنے زخموں سے دوسروں کی زندگیاں برباد کر رہی تھی۔ پھر عادل اور جویا آئے، ایک ایسا مرد جو عزت کرتا تھا، وفادار تھا، صابر تھا۔ یہاں آ کر جہاں آرا کا وہم ٹوٹنے لگا۔ ایک گہری رات، حویلی خاموش تھی، جہاں آرا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، مگر آج وہ دوسروں کو نہیں، خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار مانا کہ وہ انصاف نہیں، بدلہ لے رہی تھی، اور بدلہ سب سے پہلے انسان کو ہی جلا دیتا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے اس نے سب کرایہ داروں کو بلایا اور اپنی پوری کہانی بغیر الزام، بغیر نفرت سنا دی۔ کہا، میں تمہیں اس لیے نہیں دیکھتی تھی کہ تمہیں توڑ سکوں، میں تمہیں اس لیے دیکھتی تھی کہ اپنا ٹوٹنا بھول سکوں۔ اس دن اس نے ذیشان سے معافی مانگی اور خود سے بھی۔ اس نے آئینے پر لگا پردہ ہٹا دیا۔ آئینہ وہی تھا، مگر اس کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ آج وہ حویلی عورتوں کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے، جہاں کوئی آئینہ نہیں، صرف سچ ہے۔ کیونکہ جب درد سمجھ آ جائے تو وہ راز نہیں رہتا، اور جہاں آرا نے آخر کار جینا سیکھ لیا۔